کسی گھر کسی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ کمیوں سے آنکھیں بند کی جائیں، خوبیوں کو دیکھ کر اس کو استعمال میں لایا جائے۔ صلاحیتوں کی قدردانی یہ مزاج نبوت ہے، اور صلاحیتوں کو کرش کرنا یہ مزاج سیاست ہے، اور یہ اس وقت میرے پورے ملک کا ماحول بھی ہے اور حال بھی ہے، اور یہ اخلاق بھی ہیں۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں زندگی گزارنے کا ایک اصول سمجھایا ہے کہ کمیاں برداشت کرو، ناگواری آئے تو اسے برداشت کرو۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تمہارے گھروں کو خیر سے بھر دے، خیر سے بھر دے۔ تو یہ شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ازواج مطہرات اور اللہ کے نبی میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ آپ اپنی بیگمات سب سے ناراض ہو گئے، لیکن آپ نے زبان کا بول نہیں خراب کیا، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کیا جس سے ازواج مطہرات یہ سمجھیں کہ ہماری توہین ہوئی، بلکہ آپ خاموشی سے ایک مہینہ ان سے الگ ہو کے، وہ ایک مہینے کے الگ ہونا تھا کہ تمام گھروں میں رونا دھونا مچ گیا اور سب گھروں میں ندامت شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ شمائل ترمذی میں یہ جملہ موجود ہے، لا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا، نہ کبھی آپ اپنی وجہ سے کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ کسی سے بدلہ لیتے تھے اپنی وجہ سے۔ یہ ناراضگی وہ مصلحت دین کی وجہ سے تھی، لیکن اظہار کتنا خوبصورت تھا کہ آپ نے ایک مہینہ الگ مسجد میں گزارا، گھر تشریف نہیں لے گئے، سب کو ندامت ہوگی۔ اب بیوی سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی، خامن نے رد عمل میں وہ بے عزت کیا کہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اور زیادہ نفرت کا شکار ہو گئی، تو اس تنبیہ کا کیا فائدہ؟ خامن سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اور بیوی نے اس کے رد عمل میں ایسی زبان استعمال کی، اس طرح کے جملے بولے کہ خامن کا دل خراب ہو گیا یا وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگا، تو اس گلے کا کیا فائدہ؟ لہذا تنبیہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کو یاد دہانی کروائی جائے، اس کی کمی بتائی جائے، لیکن کمی بتا کر رسوا کرنا اور کمی بتا کے بے عزت کرنا، اس کا نام نہ تنبیہ ہے، نہ نصیحت ہے، نہ تربیت۔ تو خامد اور بیوی کے تعلق میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی زندگی کو خوبصورت بنانے کا اصول ہے، جس کو عاشرہن بالمعروف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس میں یعنی ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں، ساری کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں لیکن زبان کی تیزی برداشت نہیں ہوتی، سخت جملے دل توڑ کے رکھ دیتے۔ تو میں مسرات سے بھی کہوں گا، مردوں سے بھی کہوں گا، خامد غصے میں آنا طبعی چیز ہے، غصے میں بھی نہ ہاتھ اٹھاؤ، نہ ایسا جملہ بولو جس سے بیوی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہو اور آنسو بہا رہی ہو کہ میری یہاں شادی کیوں ہو گئی۔ بیوی خامد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، غصہ آ گیا، تو ایسا لفظ نہ بولے جس سے خامن یہ کہے کہ میں بیوی ہو کر اس نے مجھے بے عزت کر دیا، میری توہین کر دی، اس سے پھر رد عمل بڑھ جائے گا۔ ایسے ہی چونکہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ساس سسر سے بھی کہتا ہوں کہ ایسا غصہ مت کرو جس سے میاں بیوی کی زندگی خراب ہو، ایسے جملے مت بولو جس سے تمہارا بیٹا ابھر کر اپنی بیوی پر زیادتی کرنے لگ جائے۔ بیوی کے ماں باپ سے کہتا ہوں ایسی باتیں مت کرو جس سے بیوی ابھر کر خامن کے خلاف کھڑی ہو جائے اور بغاوت کر دے۔ اللہ کے واسطے اپنی زبان کو گھروں کی آبادی کا سبب بناؤ، بربادی کا سبب نہ بناؤ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا سینہ نہیں ہے۔ لوح محفوظ پر قرآن اللہ نے لکھوایا اور اپنے نبی کے سینے پر اتارا۔ اگر لوح محفوظ پر بھی قرآن کو اتارا جاتا، لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اتنی لمبی چوڑی کوئی مخلوق ہے، اس پر لکھوایا
علماء کہتے ہیں اگر اس پر اتارا جاتا جیسے اللہ کے نبی کے سینے پر اتارا گیا تو لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے. یہ واحد ہستی ہیں 1,24,000 انبیاء میں جن کے دل پر اللہ کا کلام اترا. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی, ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی, داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی, عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی گئی. لیکن میرے محبوب کے بارے میں کیا ہوا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ کہ ہاں یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے جو جبریل لایا ہے. اور کہاں لایا ہے؟ اللہ کے محبوب کے دل پر. تو اللہ کے محبوب کا دل اتنا طاقتور, اتنا 7 آسمان زمین ایسے جوڑوں, اس کے ساتھ جنت کو بھی جوڑوں اور اللہ کے عرش کو بھی جوڑوں, اللہ کی کرسی کو بھی جوڑوں اور پھر ساتھ لوح محفوظ کو بھی جوڑوں, تو بھی رب ذوالجلال کی قسم میرے نبی کا سینہ اس سے زیادہ کھلا ہے, کشادہ ہے, وسیع ہے. جو اللہ کے کلام کو اپنے اندر میں پی گئے, برداشت کر گئے. کتنا بڑا سینہ, کتنا بڑا دل. ہوئے 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 ہوئے. وہ قرآن کہہ رہا ہے, میرے اللہ نے اپنے قرآن میں کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. اے میرے محبوب, میں دیکھتا ہوں, میں جانتا ہوں آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا. کون سا سینہ؟ جو عرش, کرسی, 7 آسمان, 7 زمینیں, جنت, سورج, چاند, ستارے, سیارے, ان کو ایسے جوڑ کے لمبائی چوڑائی میں پھیلاؤں تو اس سے یہ سینہ زیادہ کھلا ہے. اور میرے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ, مجھے پتہ ہے, خوب پتہ ہے, یقیناً پتہ ہے, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ بِمَا يَضْرِبُونَ, یہ جو آپ کو پتھر مارتے ہیں, بِمَا يُقَاتِلُونَ, جو آپ پہ تلواریں چلاتے ہیں, تیر چلاتے ہیں, آپ کو پتھر مارتے ہیں. بِمَا يَضْرِبُونَ بِمَا يُقَاتِلُونَ, آپ سے لڑائی کرتے ہیں. نہیں 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 نہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گردن میں چادر ڈالی اور اس کو یوں بل دیے, اتنے بل دیے کہ آپ کا سانس بند ہونے لگا, آنکھیں باہر نکل آئیں. اس کو نہیں کہا. طائف میں اتنے پتھر پڑے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. اس دفعہ میں گیا عمرے پر, تو میرے پاس ویزا دوسرا تھا, عمرے کا نہیں تھا, تو میں نے جا کے وہاں وہ زیارت کی اس جگہ کی جہاں آپ کو پتھر پڑے, جہاں آپ بے ہوش ہو کے گرے. تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے محبوب, مجھے خوب پتہ ہے لوگوں کی باتیں سن کر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. اتنی بڑی تلوار ہے, اتنا بڑا تیر ہے, اتنا بڑا یہ زہر ہے, کوئی بھی لفظ لے کر آؤ, منفی, ایٹم بم ہے, راکٹ ہے, کہ اتنے بڑے سینے گھٹ گئے, تنگ ہو گئے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. یہ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں نا, اس پر آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. اتنے بڑی ہستی کو جو کہہ رہے ہیں أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, یہ جو شاعر ہے, دیوانہ ہے, ہم اس کی بات مانیں تو کیا گزری ہوگی آپ کے دل پر. تو بات ایسی چیز ہے جو نبی اور نبیوں کے بھی سردار, سرداروں کے سردار, ان کا سینہ تنگ پڑ گیا. تو میں اور آپ تو عام انسان ہیں, اگر ہم ایسی باتیں کریں گے جس سے دل بجھ جائیں, بوجھل ہو جائیں, ہاتھ جوڑتا ہوں. اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ہوتی رہے گی, موت تک رہے گی. کبھی ایسا جملہ نہ بولو جس سے اگلے کا دل کٹ کے رہ جائے اور اگلا ذلیل ہو کے رہ جائے, پارا پارا ہو کے رہ جائے. پھر اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو, لوگوں کی گالیاں, لوگوں کے الزام, لوگوں کے بہتان, اس پر جب آپ کا سینہ تنگ پڑے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.
یہ آپ کی امت کو بھی پیغام ہے، آپ کو بھی پیغام ہے کہ آپ نے ان کی غلط باتوں کا جواب نہیں دینا. کیا کرنا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کریں، اس کی تسبیح پڑھیں. وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اپنے سجدے بڑھائیں، سجدوں میں سر رکھیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ، مجھے یاد کریں، میری بندگی میں لگے. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ میرا بلاوا آپ کے پاس آ جائے اور آپ اپنے رب کی رحمتوں میں آ جائیں. یہ میرے اللہ نے لوگوں کی منفی باتیں روک تو میں سکتا نہیں، نہ یہ رکیں گی، یہ تو چلیں گی. میرے ذمے یا آپ کے ذمے، عام طور کے ذمے کوشش ہے. اب اپنی ذات سے کوشش کیا کہ میں چھوڑ دوں یہ باتیں، میں یہ چھوڑ دوں. کبھی ہو جائے، ہوگی، ہو جاتی، انسان ہے، فوراً معافی، اللہ سے بھی معافی مانگوں. جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اس سے بھی معافی مانگ لوں، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو علاج یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو. اور اگر کبھی نہیں برداشت ہو گیا ہے تو پھر معافی مانگ لو. بیوی سے معافی مانگنا تمہاری عزت، بیوی کا خامن سے معافی مانگنا تمہاری عزت کو بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں. لوگ کہتے ہیں ہم بیویوں سے معافی مانگیں، نہیں مانگیں گے. یہ جہالت ہے، تکبر ہے، اس سے بچو. اور بیوی کہے میں کیوں معافی مانگوں، میں کوئی چھوٹے باپ کی ہوں، یہ جہالت ہے، تکبر ہے. اونچ نیچ کا ہونا لازمی چیز ہے، ایک قدرتی چیز ہے، لیکن اللہ کے واسطے اس کو مٹانے کے لیے معافی مانگنا، جھک جانا. اور ساری کمیاں برداشت ہوتی ہیں، یہ کمی برداشت کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے، بڑوں کے صبر کے بند ٹوٹ جاتے ہیں. اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو نرم بنانے کی کوشش کرو. شدت اپنے گھر سے نکال دو. ابھی میں نے صرف خامن بیوی کو مضمون چونکہ چل رہا ہے تو اس لیے ان دونوں کی آپس میں ابھی میں بات اسی کو حاوی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آگے بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اللہ نے زندگی دی، توفیق دی تو وہ چیز بھی آتی رہے گی. فی الحال اسی پر میں فوکس کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ جتنا اہم ہے اتنا ہی یہ مظلوم ہے. اس پر اوروں کا بھی ظلم ہے اور خود خامن بیوی کا بھی آپس کے ایک دوسرے پر ظلم ہے. وہ اس رشتے کی نزاکت کو، اہمیت کو نہیں سمجھے، یا کسی نے سمجھایا بھی کوئی نہیں. بچے بڑے ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی، بچی جا رہی ہے، خامن کا کیا مقام ہے، ماں باپ نہیں سمجھاتے. اور بچی لا رہے ہیں تو بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ نہیں سمجھاتے. وہ تو پہلے سے کہتے ہیں وہاں سے بڈھے ہو گئے ہیں، ساڑی روٹی پکاون واسطے تیری شادی کرنے ہیں. دھیاں دسی پر نہ چھڑیاں انہوں نے ساڑی روٹی کون پکا، وہ تو شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ساڑی روٹی پکاون واسطے آوے. اور اللہ نے تو عورت کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں لکھا ہے. عورت کے ذمہ ہے کیا، یہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں اللہ نے توفیق دی تو آ جائے گا. لیکن ہمارا پورا معاشرہ بہت زیادہ اس معاملے میں نا آشنا ہے، جانا ہی نہیں. اس کو برائے مہربانی سیکھو. یہ میری 10 منٹ کی بات سے کہاں اتنا بڑا اوکھا مضمون قابو میں آئے گا. یہ تربیت سے آئے گا. تربیت کی محنت تبلیغ ہے. تبلیغ میں وقت لگانا شروع کریں، خامند بھی جائے، بیوی بھی جائے، انشاءاللہ اخلاق میں بھی تبدیلی آئے گی، مزاج میں بھی تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ پورے گھر میں بہت خوبصورت ایک فضا بنے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے.